نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة الآخر. حدیث پوری نہیں پڑھ رہا ہوں میں، صرف شروع کر لیا برکت کے. اس کی وجہ یہ ہے اس حدیث پاک میں قدر تفصیل ہے. یہ ذرا طویل آئے ہیں الفاظ، اس میں زیادہ ہیں، اور جب اس میں الفاظ زیادہ آئے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہے. نہیں تو الفاظ زیادہ لانے کی ضرورت ہی نہیں. تو میں پڑھتا جاتا ہوں اور ترجمہ کروں، ورنہ ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ کا وقت جائے گا. ہم آپ کا وقت بھی بچانا چاہتے ہیں اور آپ کو حدیث بھی سنانا چاہتے ہیں، دونوں کام ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بہترین گفتگو وہی ہے کہ تھوڑی سی ہو لیکن معنی خاص. دنیا میں بولنے سے کیا فائدہ؟ ایک چیز کو کئی لفظوں میں بیان کرنا کیا ضروری ہے؟ لیکن کچھ لوگ پتہ نہیں اس کو اپنی عادت بنا لیں گے تو آپ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جلیل القدر صحابی ہیں ابو سعید خدری. وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے تھے. پتا کہ میدان میں ہوتی تھی وہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی میدان میں ہوتی تھی اور عید الفطر کی نماز بھی میدان میں، اور وہ میدان کے آدمی بھی تھے سب. گھر میں گھسنے والے آدمی کو اس کو کیا مانے اور اس کو کیا بتایا جا سکتا ہے؟ کیا سکتا جو اپنے گھر سے باہر کچھ دیکھنے کے لیے تیاری نہیں، اپنے گھر سے باہر زیرو پاور کا بلب بھی نہیں لگانا چاہتا. یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں کے راستے میں تھوڑا سا اجالا ہو. اب اس کو کیا، مگر یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری سنانا ہو، بتانا ہے. عمل کی توفیق قدرت کے ہاتھ ہے، جس کو چاہے دے دے. تو کہتے تھے جب آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے تھے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں میدان کی طرف جاتے تھے، فیبدأ بالصلاۃ، تو یہ دونوں نمازیں عیدین کی پہلے نماز پڑھتے تھے. اور حضور کا طریقہ مبارک یہ تھا جسے سنت کہتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے تھے. آپ فیبدأ شروعات کس سے کرتے تھے؟ نماز سے. فَإِذَا صَلَّىٰ صَلَاتَهُ، لیکن جب اپنی نماز آپ پڑھ لیتے یعنی پڑھاتے تھے، نماز سب کی ہو جاتی تھی، قام، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. نماز پڑھا کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، پیٹھ قبلہ کی طرف، منہ لوگوں کی. بس پبلک کی طرف پیٹھ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں نماز کے علاوہ. اسی لیے جیسے نماز ختم ہو فوراً مڑ جانا چاہیے. تو جاننے والے مڑ جاتے ہیں، جو نہیں جانتے اسے بیٹھے رہتے ہیں. پیٹھ کرنے کا حکم نہیں. اب آپ میری پیٹھ کی طرف منہ کر کے بیٹھے کیا فائدہ؟ میری پیٹھ پڑھائے گی کیا؟ تو میرا منہ پڑھائے گا آپ کو. تو لوگوں کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں، چہرے مبارک. وہم جلوس فی مصلی، اور وہ سب بیٹھے رہتے تھے اپنے نماز پڑھنے کے لیے. صرف حضور کھڑے ہوتے، نماز پڑھا کے عید کی صرف حضور کھڑے ہوتے، سب بیٹھے رہتے. بس یہ نہیں کہ حضور کھڑے ہو گئے تو سب کھڑے ہو جائے. جانتے تھے کہ حضور کو خطاب کرنا ہے اور ہم کو سننا ہے، تو کوئی ضروری کھڑے ہو کے سنیں. اب تو کچھ لوگ کھڑے کھڑے ہی سن لیتے ہیں، دو چار کلمہ، اس کے بعد فارغ ہو کے جلدی سے نکل جاتے ہیں. تو سب بیٹھے تھے اپنی اپنی جگہ. جلوس کے معنی بیٹھنا. آپ یہاں جلوس کے معنی جو نکلتا ہے، جلوس کے معنی بیٹھنا. سب بیٹھے، یہ جلسہ سے بنا. جلسہ کے معنی بھی بیٹھنا ہے. آئی بات سن. فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ تَذَكَّرَهُ لِلنَّاسِ، بس اگر آپ کو کوئی لشکر کہیں بھیجنا ہوتا تو وہی عیدگاہ میں ہی تذکرہ کر دیتے، فلاں جگہ ہم کو لشکر بھیجنا ہے، وہاں سے خبر آئی ہے کہ وہ لوگ ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں. تو جیسے ہی حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے خلاف تیاری کر رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے حضور ہی پہنچ جاتے تھے. بس اس وقت مسلمانوں کا دفاع خود مسلمانوں کے پاس تھا. بس اب آپ کھول کے دیکھ لیجیے پوری دنیا میں کئی مسلمانوں کے ہاتھ میں اپنا دفاع ہے؟ کہیں ہے؟ اور جہاں وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں ان سے مغرب جنگ کر رہا ہے. کتنے غلاموں کے درمیان آپ آزادی کی سانس کیسے لے رہے ہو؟ مغرب کی ہمیشہ کی روش غلام بنانے کی تھی. یہ غلط ہے کہ ہمارا اتحادی وہ نہیں بناتے، غلام بناتے. لیکن کچھ لوگوں کو اس لیے غلامی میں لطف آتا ہے کہ ہم تو ملائی کھائیں گے، پبلک مارتی ہمارے. یہ اچھے حکمراں نہیں جو خود ملائی کھانے میں لگے ہیں
حلوہ مانڈا میں پڑے ہیں اور پبلک کو ان کے رحم و کرم میں چھوڑ دیا. اچھے حکمران بہت مشکل ہو جائے گی مرتے ہی ان کو, بلکہ دنیا ہی میں دیکھ لیں گے یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. کچھ حصہ تو دنیا میں دیکھیں گے. تو اگر آپ کو کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تو پھر اس کا اعلان کر دیتے کہ فلاں جگہ لشکر جائے گا. وہ عیدگاہ میں ہوتا تھا اعلان. یہ پہلی ضرورت تھی حضور, پہلے لشکر کا اعلان کرتے تھے. یعنی سرحدوں کی حفاظت سب سے بڑا ضروری کام. اسلامی سرحدوں کی چوکی داری دین کا سب سے بڑا فرض ہے. اس میں تمام رعایا کی جانا. تو وہ اعلان کر دیتے تھے عیدگاہ میں. او کانت حاجت بغیر ذالک, یا کوئی اور ضرورت اس ضرورت کے سوا ہوتی تو وہ بھی عیدگاہ میں اعلان کرتے. کوئی بھی ضرورت ہوتی یعنی مجمع عام میں اعلان کرتے تھے. کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی اس لشکر بھیجنے کے علاوہ. تو اس کے بعد کوئی ضرورت ہوتی امرہم بہا, تو اس کا حکم دیتے تھے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو کچھ کام حوالے کرتے تھے عیدگاہ میں. یہی نہیں کہ تم کو صرف عید منانا ہے اور جھولا جھولنا ہے, عید الفطر نہیں, اور تم نے جھولنا تو بچوں کو جھلانا ہے. یہی نہیں کہ تمہیں صرف قربانی کرنا, کچھ اور بھی کرنا ہے. کچھ اور بھی کرنا ہے. جو آرڈر دینا ہوتا تو دیتے تھے آپ. اب یہ آ رہا ہے جو کہ ڈیٹیل ہے اس میں. وہ کانا یقول, وہ آ گیا جو کہہ رہا تھا. اور آپ کہتے تھے, کیا کہتے تھے, اب کان کھول کے سنو. کیا کہتے تھے؟ تصدقو تصدقو, صدقہ کرو صدقہ کرو. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ, بہت زیادہ صدقہ کرنے کا حکم ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ غریب کی بھی عید ہو جائے. وہ عید ہی کیا جس میں غریب شامل نہ ہو. تو کوئی عید ہوئی. وہ ولیمہ کیا جس میں غریب کو دعوت نہ دی جائے. بدترین ولیمہ اس کو کہا گیا. یہ امیر تو کھاتے ہیں اور اب کھاتے ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق. غریب نہیں. حدیث پاک میں ہے شر طعام طعام الولیمہ, بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. جو حضور نے کہا سب سے برا کھانا ولیمہ کا, اور برا کھانا کھانے سب جاتے ہیں. اور یہ کھانے اگر ابھی یہاں پلیٹ رکھ دی جائے باہر میدان میں تو پھر یہی مجمع دیکھو وہاں صحن تک پہنچ جائے. کیا شوق ہے کھانے کا. اور جب اللہ اس کے رسول کی بات کرے تو سب غائب, جیسے گدھے کی سینگ سر سے غائب ہے نا. یہ چلن ہو گیا ان کا, یہ وتیرہ ہو گیا, یہ وتیرہ ہو گیا. دو لقمہ کے لیے ہجوم کر کے آتے ہیں. اور جو علم کی دونوں جہاں میں ان کے راحت کا سامان پیدا کر سکتا ہے وہاں سے غائب ہو جائے. یہ کچھ لوگ تو گھر سے سن لیتے ہیں, کچھ موبائل پر سن لیتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ کچھ موبائل پر سنتے ہیں, کچھ گھر میں سن لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر غائب ہے. امیر کو سننے کی فرصت نہیں, کچھ اور ہی بٹورنے میں وہ لگا ہے. امیر کو سننے ٹھیک ہے بابا. تو حضور فرماتے تھے تصدقو, ایک بار نہیں دوبارہ, تصدقو 2 بار. حضور جسے 2 بار کہتے ہیں اسے امت کو بار بار کرنا چاہیے. صدقہ کرو صدقہ کرو. دیکھا عید کا دن, خوشی کا دن, جیسے اپنی جان آپ نے آ کے عیدگاہ میں بچھا دی, اپنا مال بھی بچھا دے جو اللہ نے دیا ہے تاکہ غریب کی بھی عید ہو جائے. تو یہ اعلان کرتے تھے. کہیں ہوتا ہے اعلان تصدقو تو نہیں. چلو صاحب. وکان اکثر من یتصدق النساء, اور کثرت سے جو صدقہ کرتا تو عورتیں ہوتی تھیں. تو آج بھی میں دیکھتا ہوں ویسے عورتیں بدنام ہیں بخالت کے لیے کہ بڑی بخیل ہوتی ہیں, لیکن اگر عورت سخی ہوئی تو پھر مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی. اگر رابعہ بصری جیسی ولیہ کے سایہ کہیں پڑ گیا پھر عورت کی سخاوت نہ پوچھو کہ کیسی ہوتی ہے. وہ سب کچھ لٹانے کے لیے. یہ تو رابعہ بصری کا نام لے. سیدہ خدیجہ کا سایہ پڑ گیا, پوری دولت حضور کے قدم میں رکھی تھی. اسی لیے کبھی بھولتے نہیں. سب سے امیر خاتون تھی مکے کی, اور 3 سال شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ وہ گزارے کہ کچھ مٹھی میں کھانے کو ملتا تھا جیسے بلال اپنی بغل میں چھپا لیتے. بلکہ سرکار کبھی کبھی یاد کر کے کہتے تھے خدیجہ تمہارا ایک دن وہ بھی تھا کہ تم یہاں مکے کی جو ہے ملکہ تھی بالکل, اور آج میرے ساتھ تم یہاں جو ہے شیب ابی طالب میں جب قوم نے مقاطع کر دیا ہے, پابندی لگا دی 3 سال کے لیے کہ کوئی ہم سے لین دین نہیں کرے, کچھ نہیں کرے. تو جانتے ہو سیدہ خدیجہ کا سرکار یہ نہ فرمائیے. میں تو سوچتی ہوں کہ وہ دن بھی میرے آپ کے ساتھ یوں ہی گزرتا. یہ شان دیکھیں, سن رہے ہو, اس کو سخاوت کہتے ہیں. زبردستی کی بات تو جانے دو بابا. عورت اگر سایہ پڑ گیا سیدہ خدیجہ کا یا رابعہ بصری جیسے ولیہ, تو مجھے یاد آتا کہ آج بھی جو دارالعلوم کے رسیدات میں کبھی کبھی چندہ کرنے پڑھنے کے زمانے میں نہیں گیا, کبھی نہیں گیا, بلکہ یہ کہہ کے گیا میں چندہ کرنے نہیں گیا. تو جس کو دینا رہتا ہے دارالعلوم کو آ کے دے جاتا ہے.
تو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں عورتیں ہی آ گیا ہے، مرد کو تو کچھ پڑھی ہی نہیں، ان کا آ جاتا۔ کبھی کبھی ایک عورت اتنا دے دیتی چندہ لینے والوں کو کہ سب مل کے 2000 3000 آدمی رہتے جمعہ کو، سب مل کے نہیں دے پاتے، ہے نہیں ان کے نصیب میں خدا کی راہ میں دینا، کیسے دیں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے نصیب میں نہیں لکھا دینا اللہ کی راہ میں، صرف کھانا پینا مزہ کرنا لکھا ہے، کرو جو آپ کو سنایا جا رہا کرو۔ عورتیں بہت کثرت سے حضور کے زمانے میں صدقہ کرو، اب ان کے صدقے کی بات گلے کے زیور اٹھا کے دے دیتے تھے، ہاتھ کی انگوٹھی اٹھا کے، سب قیمتی ہوتی تھی، بڑے بڑے کھرانوں کے اوپر ہاتھ کی انگوٹھی اٹھا کے دے دی اور بلال سب جمع کر دیا، ہاتھ کا کنگن اتار کے ڈال دیا، اور زیور سمجھ سکتے ہو کہ عورت کو کتنا عزیز ہے، یہ عورت والے جانتے ہو، ایک تھیلا 2 کلو کے دے دیجیے، پوچھے کچھ کہے ہاں بہت ہو جانا ہے، اور زیور جو ہے 2 کلو کا پہنا دیجیے، میرے بہت ہلکا ہے۔ عرب کی خواتین زیورات میں لگی رہتی ہیں، وہاں تولے سے حساب نہیں ہوتا، کلو سے ہوتا، تو عورتیں خوب جم کے صدقہ دیتی تھی، عیدگاہ میں ہوتی تھی سب، ادھر حضور کا حکم ہوا، ادھر جو ہے انہوں نے عورتوں نے خوب جم کے صدقہ دینا شروع کر دیا، تو حضور کہتے بھی تھے تم زیادہ صدقہ دیا کرو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کیا کرو، ان کو خاص طور سے تاکید، اس لیے کہ تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم شوہر کی نافرمانی کو ان کے ساتھ خیانت کرتی ہو، یہ چھوڑ دو، پھر تو کیا کہنا تمہارا۔ تو یہ حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ اکثر صدقہ جو جھولی جو بھرتی تھی عیدگاہ میں بلال کی، وہ ہوتے تھے بھر دیتی تھی زیورات سے۔ اچھا سر، جس کے ہاتھ میں زیور نہیں ہوتا کان سے اٹھا کے دے دیتا، کان میں بھی نہیں ہوتا ناک سے نکال کے دے دیتا، جہاں کہیں زیور ہوتا اٹھا کے دے ہی دیتا۔ اور ان کے شوہر بھی ایسے تھے، خوب مبارکباد دیتے تھے، بہت اچھا کیا حضور کے حکم پر عمل کیا، اب تو مار مار کر کے کچومر نکال دیا، اگر کوئی ایسا کر دے تو مار کے تو اس کی تو کچومر نکال دے، اتنی محنت سے میں نے بنوایا تھا، یہ کیا کیا تم نے، ارے آپ کے مرد کیا، ان کو کیا کہو گے آپ، کچھ کہنے جیسی بات نہیں، اللہ ماشاء اللہ سب مرد ایسے نہیں ہیں، بعض خوش ہوتے ہیں ہر مرد نہیں، لیکن زیادہ تر کا حال یہی ہے، اگر کچھ ایسا کر دیں تو اس کو بہت ماریں گے، وہ کہیں طلاق نہ دے دے، یہ بھی خطرہ ہے، بعد میں روتے ہیں پہلے طلاق دے دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کثرت سے جو صدقہ کرتی تھی وہ عورتیں تھیں۔ چلو ایک پہلو تو یہ آیا کہ عید میں زیادہ صدقہ دینے والی عورتیں تھیں۔ ثم ينصرف، پھر آپ عیدگاہ سے پھرتے تھے، یہ سب کر کے حضور عیدگاہ سے پھرتے تھے۔ فلم یزل کذالک، تو معاملہ اسی پر تھا، یہ ہمیشہ معاملہ اسی پر تھا کہ پہلے نماز ہوتی رہی، پھر جو ہے خطبہ ہوتا رہا، واضح نصیحت ہوتا رہا، پھر صدقہ ہوتا رہا، سمجھ میں، پھر صدقہ ہوتا، اور اس سے پہلے اسلامی سرحدوں کے لیے لوگ بھیجے جاتے رہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو کہ کوئی چور چکار سرحد میں نہ گھس جائے، اچھی بات ہے۔ حتی کان مروان ابن الحکم، یہاں تک کہ زمانہ آ گیا مروان ابن حکم کا، یہ گورنر تھا، یہ گورنر تھا مدینے کا، اس کا زمانہ آ گیا۔ فخرجت مخاصرا، تو یہ گورنر آیا، چونکہ یہ صحابی تھے تو باہر جب نکلے تو اس نے ہاتھ میں ہاتھ ان کے دے دیا، تو کہا ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے عیدگاہ کی طرف نکلے، یعنی گورنر کے ساتھ، سمجھا۔ فخرجت مخاصرا، مروان مخاصرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہم عیدگاہ کی طرف نکلے، حتی اتینا مصلی، یہاں تک ہم عیدگاہ میں آ گئے۔ فاذا کثیر ابن سلط قد بنا ممبرا من طین، تو اچانک دیکھا کہ کثیر ابن سلط نے عیدگاہ میں ممبر بنا دیا، ابھی تک ممبر نہیں تھا، لیکن کثیر ابن سلط نے پہلا ممبر بنایا کہاں، عیدگاہ میں، کاہے سے بنایا وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ قد بنا من طین، مطلب مٹی سے اور اینٹ سے، مٹی اور اینٹ سے جو ہے یعنی اینٹ گارے سے اس نے ممبر بنا دیا، اب یہاں تو لکڑی کا ممبر ہے نا، اور یہ پہلی کی وجہ ہے، یہ ایک صف کو خراب کر رہا ہے ممبر، یہ پہلی کی وجہ ہے۔ اب جو مسجدیں بن رہی ہیں محراب کے اندر ہی ہوتا ہے تاکہ صفیں نہ ٹوٹیں، ابھی یہ پہلی صف کو توڑ رہا ہے، 2 حصے میں پڑ جاتی ہے، اب جو مسجدیں بن رہی ہیں اس میں صف نہیں ٹوٹتی، محراب کو بہت کافی بڑا بناتے ہیں، اسی سے ڈھک کے بالکل ممبر بنا دیتے ہیں، کوئی صف نہیں ٹوٹتی، تو یہی چاہیے، لیکن یہ پہلی کی وجہ ہے۔ چلو تو یہ گارے کا ممبر بنا دیا صاحب کثیر ابن سلط۔ فیضا مروان نازعنی یدہ، تو اچانک میں نے دیکھا مروان جو گورنر تھا وہ مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگا، گورنر ہاتھ اس لیے کھینچ رہا تھا کہ چلیے آپ نے تو خطبہ دے دی صحابی کو، یہ ہے
اس کو پھر بیان کر رہے ہیں. وہ جھگڑا نہیں ہے, صرف ہاتھ چھڑایا اس نے. ہاتھ چھڑا کے کہا کہ آپ چلیے ممبر پر خطبہ دیجیے. کان نہ ہو یہ جرم نہیں نہ ممبر, اس کو بیان گویا کہ مجھے گھسیٹ رہا ہے ممبر کی طرف کہ آئیے خطبہ دیجیے. گورنر کہہ رہا ہے, جو حکومت کر رہا ہے مدینے پر پوری, وہ کہہ رہا ہے چلیے خطبہ دیجیے. صحابی سے کہہ رہا ہے. کیا شان ہوگی صحابی؟ تو گویا کہ مجھے گھسیٹ رہا تھا ممبر کی طرف. وانا اجر رہو نہ وسلام, اور میں اس کو گھسیٹ رہا تھا نماز کی طرف. دونوں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے تھے. وہ ممبر کی طرف مجھے گھسیٹ رہا تھا اور میں اس کو محراب کی طرف گھسیٹ رہا تھا کہ پہلے نماز ہوگی پھر ممبر ہے. صحابی ہے نا, حضور کی سنت یہ ہے کہ پہلے نماز ہے. وہ ممبر کی طرف مجھے, میں اس کو محراب کی طرف گھسیٹ رہا تھا. ادھر آؤ, پہلے نماز پڑھو اس کے بعد. فلما رأیت ذلک منہ, جب میں نے اس کو ایسا کرتے دیکھا, قلت تو اینا الابتداء, تو میں نے اس سے کہا شروعات کہاں سے ہوگی, ممبر سے ہوگی کہ محراب سے ہوگی؟ گورنر سے کہا. گورنر کو صحابی, گورنر حکمران کو جو خاطر میں نہ لائے وہ صحابی, اور حکمرانوں کی جو جوتی سیدھی کرے وہ آبی. بس وہ بات ہے لمبی چوڑی, یہی ہے. دیکھ لو, صرف آپ حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہو. کیسے ہو جاؤ گے آپ صحابی جیسے؟ گورنر کو جو خاطر میں لائے وہ صحابی. یہ تعریف ایسی تو جو حکمرانوں کی جوتی سیدھی کرے وہ مجھے ہر وہاں بھی ایسا نہیں ہے, ٹوٹل نہیں. اس میں بروں میں بھی کچھ اچھے ہیں, اس میں شک نہیں, اور جان بھی دیا کرو. اور بھلوں میں بھی کچھ برے نکل آتے ہیں, لیکن کچھ ہی, زیادہ تر کہا گیا ہے. تو یہ کھینچا کھانچی میں وہ ممبر کی طرف کھینچ رہا محراب کی طرف. تو پھر بات چیت شروع کیا, کہا شروعات کی طرف سے کریں گے آپ, پہلے نماز پڑھیں گے کہ پہلے خطبہ؟ اب سنیے صاحب, قلت تو این الابتداء بالصلاۃ, تو میں نے کہا کہاں ہے شروعات نماز سے؟ وہ نماز جو حضور کے زمانے سے اب تک چلی آ رہی تھی, پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ, وہ کہاں, وہ نماز کدھر ہے؟ اس سے کہا گورنر سے. میں نے کیا سعودی حکمرانوں سے کوئی کہہ سکتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیں گے یا پھانسی پہ لٹکا دیں گے؟ کیا پاکستان میں کوئی کہہ سکتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیں گے یا مار ڈالیں گے؟ یہ سب اسی دن کے لیے پاکستان بنایا تھا. انا للہ و انا الیہ. بنانے والے اور تھے, پاکستان کا نام خراب کرنے والے آ گئے ہیں. کیا حالت انہوں نے بنا کے, کوئی دنیا میں اچھا کہنے والا مجھے ملتا ہی نہیں. اس کو نام ہے پاکستان. کہاں سے پاکی آ گئی بھیا, کدھر سے آ رہی ہے پاکی مجھے نہیں معلوم. چلو, تو ملٹری کے جو جنگل ہے, ایک خراب ہو تو کہا جائے, جب امریکہ آمد تباہ ہو تو کیا کرو؟ ایک مشرف ہو تو لوگ اس کو پہنچے, سب ہو جائے تو کیا کرو؟ ایک عاصم منیر ہو تو پہنچے, سب ہو جائے تو کیا کرو؟ کیا پتہ نہیں کس ماں باپ نے ان کی پرورش کی, مجھے معلوم. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے, بس اور کچھ نہیں کر سکتے. دیکھ رہے صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ کہاں گیا, ابتدا نماز سے پہلے ہوتی تھی, پہلے ممبر سے کچھ کرنا, خلاف سنت کام کرنا چاہتا ہے. گورنمنٹ کو ٹوک رہے ہیں. یہاں سے ایک اور چیز سمجھیے, دین میں رکھنا پیدا کیا حکمرانوں نے, اور الزام دے دیا علماء, علماء نے یہ حکمراں ہے. لیکن شاید اس وجہ سے علماء پر تہمت لگ گئی, ان حکمرانوں نے علماء کو خریدا. آئی بات سمجھ, خریدے گئے. وہ جو صحیح معنوں میں بک چکے تھے حضور کے ہاتھوں وہ تو نہیں بکے, اور جو جھک چکے تھے حضور کی خدمت میں جھکے نہیں. لیکن جو ایسے نہیں تھے وہ بچ گئے, ان کے سرمایہ کیا, خریدا گیا, علماء کو خریدا گیا. اللہ ان علماء سے بھی بچائے, عمرا سے بھی بچائے, دونوں سے بچائے. ایسے علماء سے بھی اللہ بچائے جو اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں بکے ہیں, ان کے ہاتھ میں بک رہے ہیں, ان سے بھی بچائے. اور ایسے عمرا سے بھی بچائے جو خلاف سنت کر رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ فقال لا یا ابا سعید, اب گورنر بولا نہیں آیا ابو سعید, گورنر بولا نہیں آیا ابو سعید. یہ ابو سعید خدری سے کہہ رہا ہے, صحابی سے کہہ رہا ہے. قد ترک ما تعلمون, وہ چیز اب چھوڑ دی گئی ہے جو آپ جانتے ہیں. جو سنت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ سنت اب چھوڑ دی گئی ہے. کب چھوڑی گئی اسے پوچھا جائے ذرا سا اس حاکم سے. دیکھ رہا ہے وہ سنت اب چھوڑ دی گئی جو اب تک چلی آ رہی تھی. یہ دیکھ کرتے ہیں حکمراں, سب حکمرانوں کا کام ہے. آج ایک دیوانہ چلا رہا تھا, میں نے کہا کیا بک رہا ہے کیا نہیں. وہ کہہ رہا تھا کئی دن سے ہمارے یہاں دھوپ نہیں نکلی, کہیں سورج کو بھی تو نہیں بیچ دیا گیا, سب چیز بک رہی ہے. دیوانے کبھی کبھی عجیب غریب بات کرتے ہیں, ہنسی آ رہی. کہا کہیں سورج کو بھی تو نہیں بیچ دیا گیا. انا للہ. تو کہنے لگا وہ سنت اب چھوڑ دی گئی. کب چھوڑی گئی, کیسے چھوڑی گئی؟ اب سنیے صحابی کا جواب.
कुल तो कल्ला, देखो कसम खा के कहा, कसम उस जात पाक की, ये साहबा का तरीका था, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो इल्म जो मेरे सीने में है, तो उससे अच्छा इल्म नहीं ला सकता है भरवान। गवर्नर हो सकता है, रुपए पैसे वाला हो सकता है, इल्म में मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। यही बात आज के मैं मालदारों को कह रहा हूँ कि आप पैसे में बहुत कुछ हो सकते हो, गाड़ी और बंगले, इसमें सब, इल्म में आप यू आर सिफर, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं आता आपको, और ये माल यहीं रह जाएगा, कोई अपना माल लेके नहीं गया। और इल्म वाला इंशाअल्लाह कब्र में भी अपना इल्म लेके जाएगा। अगर अमल जाएगा तो इल्म भी जाएगा। अगर तुम्हारे पास दौलत है तो इल्म वालों के पास वो दौलत है जो यहाँ भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा, वहां भी। ये माल नहीं, कोई नहीं ले जा सका, सिकंदर भी नहीं ले जा सका, लेकिन इल्म है जो इल्म वाले के साथ जाता है। ये थोड़े कि जो मर गया तो इल्म को अलग करके इल्म जाता है। खुदा करे ऐसे इल्म वाले पैदा हों कि उनका इल्म यहाँ भी लोगों को फायदा पहुंचाए, वहां भी पहुंचाए। अच्छा साहब, देखा साहब कैसे दिलेर होते थे, मर्द थे वो लोग, और अल्लाह वाले मर्द उसी को कहते जो अल्लाह वाला हो। क्या किसी मर्द हो तो मानते नहीं। आईने जमा मर्दा हा कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं, वो सब अल्लाह के शेर। और गवर्नर कुछ किसी को कुछ नहीं समझते थे। अब गवर्नर होंगे आप अपने घर को, चंद दिन के बाद जब आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी तो देखना कि क्या है आप। और मैंने जो हुजूर की गुलामी ली है आखिर तक रहेगी हमेशा, मैं ऐसे का गुलाम हूँ। कई बार आला हज़रत बड़े मजे से एक बात कहते हैं, आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, मैं फकीर जरूर हूँ, उस गली का गधा हूं मैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। मैं ऐसे की गली का मोहताज हो गधा हूं जहां बड़े बड़े बादशाह भीख मांगते हैं। हुजूर की गली है, बस उसी गली का हमको मोहताज है। और एक जगह तो सीधे कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तुम अपना माल भोग करके किसी का दीन नहीं रोक सकते, जिसे अल्लाह को देना है दीन दे दिया। और हर चीज, हर किसी को माल दिया, किसी को इल्म दिया। मौला अली तो कहते हैं नादानों को माल दिया, हमको इल्म दिया। ये मौला अली ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मौला अली का शेर सुना दो, ये बाबुल इल्म है ना, उनकी बात आ गई। वो कहते हैं रज़ीना किस्वतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिज जुहाल मालूम लिअन्नल माल यफना करीब व अन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ाल। मौला अली, कुर्बान जाए मौला अली। इल्म के दर जो इल्म वाला होगा अली के दरवाजे से जाना। कहते हैं कि मैं राजी हूँ हज़रत जब्बार ताला शानहू की हुई तक़सीम, हमको अल्लाह ने इल्म दिया और नादानों को माल दिया। ये माल नादानों को ढूंढता है, जानते हो, माल जो है ना नादानों को ढूंढता है, इसलिए कि नादानी इसकी कदर करे। दाना तो इसकी कदर करेगा नहीं, हर आदमी अपनी कदरदान ही ढूंढेगा ना। मैं जो सच कह रहा हूँ, बात तल्ख है लेकिन सच है। ज्यादातर आप नादानों के पास माल देखेंगे, दाना के पास नहीं। तो कहते लना इल्मु वलिल जुहाल मालूम, जाहिल नादान को कहते हमको अल्लाह ने इल्म दिया और नादानों को माल दिया। ये पहला शेर हो गया। दूसरा शेर यह है लिअन्नल माल यफना अन करीब, करीब है कि ये माल खत्म हो जाएगा, जीते जी खत्म हो जाएगा, या ये मर जाएगा खत्म हो जाएगा इसके पास। कभी कभी जिंदगी में खत्म हो जाता है, कोई आफत आ जाती है, कुछ हो जाता है, और नहीं खत्म होता मर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो करीब है कि माल फना हो जाए, हो गया ना। वो अन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु, लेकिन इल्म हमेशा जो है इल्म वाले के साथ रहेगा, जैसे अमल हमेशा अमल वाले के साथ, इल्म भी इल्म वाले के साथ रहेगा। तो अल्लाह की इस तकदीर पर हम राजी हैं कि मौला अली का, हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमने तरक्की छोड़ करके तनस्सुली की राह ले ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चंद दिन की तरक्की आपको देखने में आ रही है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इनको जब लौटाया जाएगा तो सीधे तहत सरा में जाएंगे। किसी मालदार में कोई मखसूस कबर है क्या? किसी मालदार की कफन में कोई जेब है क्या, कुछ लेके जाएगा? किसी मालदार की कफन में कोई ताको है, माल कुछ नहीं जाएगा। माल तो घर ही में पड़ा रह जाता है, बैंक में पड़ा रह जाता है जिसके पास है, या नहीं तो स्विस बैंक में रहता है, कहीं रहता है, ये कबर में। तो माल तो एक कदम जो उसके साथ नहीं चलता, जा तो मर गए जाओ। लेकिन अजीज और रिश्तेदार और बाल बच्चे कबर तक साथ जाते हैं। ये दूसरे साथी, माल जो सबसे प्यारा साथी वही में रहेगा, एक कदम भी आपके साथ नहीं गया। दूसरा साथी जो है आपका, जो है आपके घर वाले, वो कबर तक जाते हैं। कभी जनाजा आपका पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, पढ़ लीजिए आप लोग जी साहब, ये भी है। ये घर वाला कह रहा था लोगों से पढ़ लीजिए, तो उसने किसी ने कहा कि तेरे गुलामी पढ़ ले, तू किधर जाता है? घर वाला होकर कहता है पढ़ लीजिए, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ता। ये हालत कर दिया। तो ये कबर तक जाते हैं और कबर पर जाके रुक गए। जब मुर्दे को कबर में रख दिया गया, अब अकेला हो गया, दो साथी तो गायब हो गए। तीसरा साथी इल्म और अमल है, ये मुर्दे के साथ उतरता है। तीसरा साथी जो है इल्म और अमल है, ये मुर्दे के साथ उतरता है। तो अल्लाह ऐसे साथी से करीब रखे, हमें भी, आपको भी, पूरी उम्मत को, जो कबर में भी हमारे साथ उतर सके। ये सबके लिए दुआ है, पूरी उम्मत के लिए दुआ है कि अल्लाह हमको ऐसा साथी नसीब फरमाए जो यहाँ भी साथी हो और वो वहाँ भी, इसलिए कि हमारी दुनिया भी है, आखिरत भी है। अच्छा सर, तो मुझसे बेहतर इल्म तेरे पास नहीं है, गवर्नर से कह दिया, कसम खुदा की, अल्लाह मुझसे पाक जिसके कब्जे, मुझसे बेहतर तेरे पास इल्म नहीं है, गवर्नर को कह दिया। हम इसी राह से सहाबी को पहचानते हैं, इश्क़ रसूल की राह से पहचानते हैं, उनकी चुरात और चमक मर्दी के, उनके मुजाहिदाना आसान से पहचानते हैं। जूतियाँ सीधी करो सरमायादारों की, और बात तौहीद की करो, और किताब तौहीद पेश करो।
تقویت الایمان پیش کرو. بڑے افسوس کی بات ہے. پھر کیا ہوا آپ سن لیجیے نتیجہ پھر کیا ہوا اس کشمکش کا. یعنی صحابی میں اور گورنمنٹ میں علمی جنگ چل رہی ہے. ایک سنت پر عمل کرانا چاہتا ہے, ایک سنت سے پھیرنا چاہتا ہے. جنگ چل رہی ہے. ثلاث مرات یہ بات انہوں نے 3 بار کہی کہ قسم الذات پاک کی جو علم میرے سینے میں ہے اس سے بہتر تیرے پاس علم نہیں. قسم الذات پاک کی جو علم میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں. قسم الذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے, جو علم میرے پاس ہے نہیں صحابی کے پاس ہے, گورنمنٹ تیرے پاس نہیں. 3 بار کہا. ایسا کہ یہاں ایک بار نہیں کہ منہ نہیں کھلے گا. وہ لقمہ کھانے کے لیے, حق بولنے کے لیے دیا وہ بڑے بڑے لقمے کھانے کے لیے وہ بنا ہے. حق گوئی کے لیے بھی بنا ہے. منہ دیا گیا تھا کہ مجھ سے سچی بات ہوئی. آنکھ دی گئی تھی کہ اس سے حقیقت نظر آئی چیزوں کی, اشیاء کی حقیقت. کان دیا گیا تھا کہ اس سے حق کی صدائیں سنیں. سب الٹا کر دیا ہے. کچھ نہیں, سب الٹا کر دیا. 3 بار انہوں نے کہا. پھر کیا کیا؟ 3 بار کہہ کے صحابی نے کیا کیا؟ آخر میں پھر کیا گورنمنٹ کی لٹیے ڈبو دیا. ثم انصرفا یہ کہہ کے پھر نکل گئے فوراً عیدگاہ سے نکل گئے. تیرے پیچھے کچھ نہیں, نماز نہیں ہوتی, سنت کی خلاف کر دو. اس کو صحابی کہہ دو. ثم منصرف یہ کہہ کے چل دیا. یہ نہیں پرواہ کی, اس کی مجال نہیں تھی کہ کچھ بول سکے صحابی کو. اس سے نتیجہ تو یہ نکلا کہ خرابی کے ذمہ دار زیادہ تر شاہان وقت ہوتے ہیں, عمراء اور حکام ہوتے ہیں. الزام غریبوں پر رکھتے ہیں, قانون طاقتور بناتے ہیں, اس کا نفاذ جو ہے کمزوروں پر ہوتا ہے. غریبوں کے لیے, بے جگہ لوگوں کے لیے بلڈوزر ہے, سمجھے. امیر اگر کوئی زیادتی کرے, کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے بلڈوزر نے وہاں پیٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے. آج تک کوئی بلڈوزر میں نے ایسے نہیں سنا کہ امیروں کے گھر تک بھی پہنچا ہو, وہاں پیٹرول ہی نہیں ملتا, وہاں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے. کیا حکمرانوں کا دستور ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. اسی پر یہ تیسری بحث بھی ختم ہو گئی. کیا کیا کر دیا. آج تو بہت کچھ سیکھ لیا آپ نے. خدا ہمیں بھی آپ کو بھی پوری امت کو سننے اور ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اور آپ کو بھی. اللہ کسی صحابی کے قدموں کی دھول نصیب کرے جو اڑی تھی. صدا تو ان کی سن لی نا صحابی کی, آپ تو ان کے قدموں کی دھول جو کہیں اڑی ہوئے ہمارے پر پڑے کہیں. اللہ ان کا جیتے جی بھی پڑوس نصیب کرے جہاں کہیں ہو, اور مرنے کے بعد بھی انہی کے ساتھ ہم تمام کا, انہی کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر. وآخر دعوانا الحمدللہ.